ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ وسط اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے 27 یوٹیوب چینل جن پہ پابندی لگی تھی وہ پابندی اٹھا لی ہے۔ اس ہفتے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی شہریوں کی غیر قانونی بے دریغ جاسوسی کس طرح ہوتی ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کن ملکوں سے آئی ہے، اس کی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ تو یہ بیانیے کے ساتھ جو obsession ہے ہماری سرکار کا، یہ کہاں تک جائے گا، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ لیکن آغاز ہمارے ملک میں جاری سیلاب کی آفت سے۔ سرکار نے کہا ہے کہ یہ جو اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ آخری اسپیل ہے مانسونز کا، لیکن دریاؤں کی اگر بات کریں وسط صاحب تو وہ ابھی تک یہ مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ مانسون جو ہے اب الوداع کہہ رہا ہے ہمیں بہرحال۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے پنجند کے مقام پہ اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ وہاں آج شام تک 6.5 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا تھا۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پیچھے سے پانی دریاؤں میں اتنا زیادہ نہیں آ رہا، البتہ راوی، چناب اور ستلج میں جو پانی کا بیک لاگ ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرا بڑا ریلا آئندہ 48 گھنٹے میں پنجند سے گزرے گا اور پھر اس کا رخ گدو اور سکھر بیراج کی طرف ہوگا۔ ملتان کے نزدیک جلال پور پیر والا، اسے بچانے کے لیے آج بالآخر شگاف ڈال دیا گیا۔ ملتان اس شریف روڈ پہ گیلانی بند اسے کہتے ہیں، اسے توڑا گیا۔ اس شگاف کے سبب شہر تو بچ جائے گا جس کی 5 لاکھ آبادی ہے، لیکن جس طرف شگاف توڑا گیا ظاہر ہے اس طرف بھی بستیاں ہیں، تو اندازہ ہے کہ تقریباً 80,000 لوگ متاثر ہوں گے صرف یہ شگاف ٹوٹنے سے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ان میں سے بیشتر کو نکال لیا گیا۔ کل ملا کے حکومت کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں 24 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے۔ سندھ میں بتایا گیا ہے کہ 15 لاکھ لوگ جو کچے کے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ریلیف کیمپ بنائے گئے تھے وہ خالی پڑے ہیں، ان میں پتہ نہیں وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اچھی خبر ہے کہ سندھ میں جو بارشوں کا سلسلہ تھا اب مکران کے ساحل کی جانب شفٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے اچھا ہاں، کراچی کا اگر میں آپ سے ذکر کروں اسپیسیفکلی کراچی کا، تو ڈی ایچ اے سے سپر ہائی وے کو ملانے والا جو ملیر ایکسپریس وے ہے، مرتضیٰ وہاب جو میئر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا جو 20 کلومیٹر زیر تعمیر حصہ تھا، زیر تعمیر، وہ بہہ گیا ہے، اب اسے ظاہر ہے دوبارہ بنایا جائے گا۔ جبکہ جو ملیر ندی ہے اس کے دونوں اطراف جو کاز وے ہے اس پہ بھی پانی ہے، تو وہ جنرل ٹریفک کے لیے بند ہے۔ تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سارا فوکس ہے وہ ریسکیو اور ریلیف پر ہے، اور چاہے ہم میڈیا والے ہوں یا آپ کے نمائندے ہوں، اس ٹائم پہ سب ایکٹیو ہوتے ہیں۔ میڈیا کو اس لیے کہ بریکنگ نیوز مل رہی ہوتی ہے تباہی کی، ہم جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو امداد ملی نہیں ملی، ٹینٹ آئے نہیں آئے، اور ایم این اے ایم پی ایز بھی جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں، اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو چیلنج آتا ہے وہ جب ریسکیو اور ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن کا، اور اس میں ہم میڈیا والوں کی بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کوئی اور کرائسس آ جاتا ہے۔ تو سندھ کی بھی ابھی وسط صاحب نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے یہاں پہ جو تباہی آئی تھی سیلاب کی بارشوں کی وجہ سے، اس وقت جتنے لوگ، لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے تھے، ان کا اب کیا بنا؟ تو موقع کی مناسبت سے ہم نے آج اسٹوڈیو میں زحمت دی خالد شیخ صاحب کو جو کہ سربراہ ہیں پیپلز ہاؤس پروجیکٹ کے۔ 3 سال سے کے بعد کیا ہوا ہے اس میں، اس پر ہم ایک نظر ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ریہیبلیٹیشن کے وعدے بہت ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے عملی طور پہ یا نہیں۔ تو پہلے مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ابھی دنیا کا سب سے بڑا تعمیر نو کا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور سیلاب سے محفوظ جو مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں ان میں اب تک 6 لاکھ بن چکے ہیں، ان میں لوگ رہ رہے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں۔ منصوبے سے کوئی 1.5 کروڑ لوگ مختلف اضلاع میں سندھ کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں تاکہ یہ جو امداد ملے گی گھروں کی تعمیر کے لیے اس میں انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ خواتین کو ملے، تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ وہ پیسے وہاں پہ لگ رہے ہوں اور ان کے جو مرد ہیں وہ ادھر ادھر ضائع نہ کر دیں۔ تو کل $2 ارب کی مالیت کا یہ پروجیکٹ انیشیٹ ہوا، اس میں فنڈنگ ہے عالمی بینک کی،
एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की और सिंध हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। तो ये सब मोटी मोटी बातें ये हैं। खालिद शेख साहब, आप पहले भी आए थे हमारे प्रोग्राम में, लास्ट ईयर भी आए थे, और हमने उस वक्त आपसे कहा था कि हम 1 साल के बाद दोबारा रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि मामला कहाँ तक पहुँचा। तो थोड़ा जो मैंने बता दिया उससे आगे ऐड करेंगे कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप? अभी जो बारिशें हुई हैं, जो सैलाब आया है, वो मकानात रेजिलियंट हैं, खड़े हैं, या कहीं नुकसान भी हुआ है? नहीं, तमाम मकानात वैसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े हैं जिस तरह पहले थे जब वो बने थे। अब तो इस मतलब कुछ मकानात को 2 साल हो गए हैं, कुछ पे 1 साल हो गए बने हुए, कुछ अभी भी बन रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो रेजिलियंस गाइडलाइंस हमने दी थी और जो हमने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह प्लान किया था और स्ट्रक्चर किया था, वो उसी तरह से हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 80% हमारी रेजिलियंस गाइडलाइंस पर ये घर बन रहे हैं। मैं कहता हूँ 99.99% ये रेजिलियंस गाइडलाइन पर बन रहे हैं। रेजिलियंस गाइडलाइन क्या है? थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग टर्म में हम भी बात कर लेते हैं कि हमने सर्टेन गाइडलाइंस तजवीज़ की थी कि जिससे मकान को नुकसान न पहुँचे। मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूँ कि अगर आप आरसीसी की भी छत बनाएंगे और उसमें स्लोप नहीं देते और उसमें बीच में स्लोप देते हैं और पानी में चला जाता है तो वो आरसीसी भी बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो लकड़ी का भी बनाते हैं आप या इसका मड का भी बनाते हैं तो और उसको स्लोप देते हैं तो फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको पता है बरतानिया में लकड़ी के और मड के घर होते हैं, लेकिन वो क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली होते हैं तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह हमने ये कहा था कि 2 फीट ज़मीन से नीचे की बुनियाद किस तरह से होगी, फिर कम से कम 3 फीट हमने प्लिंथ लेवल रखा था। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने 3 फीट से नीचे हम अप्रूव ही नहीं करते हैं उस प्लिंथ को, ताकि उसका मकान इतना ऊपर हो कि पानी उसमें दाखिल ना हो सके। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों ने 4 फीट 5 फीट तक प्लिंथ बनाई, क्योंकि उनकी मेमोरी में बड़ा ताज़ा था कि पानी कहाँ तक पहुँचा था। तो रेजिलिएंट गाइडलाइन से भी ज़्यादा लोगों ने जाके उसमें काम किया। तो इसलिए, और अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारा जो MIS सिस्टम है उसमें आप जो 13 लाख हमारे घर ज़ेर तामीर हैं उनका हर स्टेज आप देख सकते हैं। हमारे पास एक डिजिटल हीट मैप है जिसमें अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे दादू में दिखाएं तो मैं दादू में रियल टाइम में आपको दिखा दूंगा कि जी ये घर ज़ेर तामीर है, ये प्लिंथ लेवल पर है, ये लिंटल पर है, ये बन चुका है। इस तरह पूरे सूबे में जितने भी घर बन रहे हैं उन सब को डिजिटली आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये आपकी अपनी वेबसाइट? हमारी अपनी वेबसाइट। अभी अगर मैं जाऊं तो मैं इसको आप इसलिए नहीं देख सकते कि ये बड़ी हैवी फाइल है। अच्छा। मतलब 13 लाख घरों की 13 ज़रब 4 डेटा, बहुत सारा डेटा। हाँ, तो वो वेबसाइट पे चल नहीं सकता। उसके लिए ये एक अच्छा इंटरनेट हो। अच्छा, मेरा जो है तहफ़्फ़ुज़ एक आम पाकिस्तानी जो कि रस्सी से भी डरता है कि ये जो पैसा है $2 बिलियन या जितना भी है, ये बेसिकली किसके हाथ में होता है, तकसीम कैसे होता है? मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, और सुपरविज़न का क्या सिस्टम है? ठीक, इंटरेस्टिंग जवाब इसका सुन लें कि ये पैसा फॉरेन पैसा है मोस्टली, इसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा है, एशियन डेवलपमेंट पैसा है, वो हमारे फाइनेंस के में आके गिरता है अकाउंट 1 में, वहाँ से नेशनल बैंक पहुँचता है, नेशनल बैंक से हम इन लोगों के अकाउंट्स खोलते हैं और उनकी पहली किस्त नेशनल बैंक से डायरेक्ट उनके अकाउंट में चली जाती है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। अच्छा, हमने जो SPHF बनाया है, जो ये दायरा है, इसमें सिर्फ 30-35 लोग हैं, ज़्यादा नहीं। ना हमारे कोई रीजनल ऑफिस है, ना कोई हमारे हेड ऑफिस हैं। हमने 5 NGOs हायर की जो वेल रिप्यूटेड हैं, जैसे NRSP, SRSO, थरदीप, सेफको हैंड्स। उनके इंजीनियर, उनके सोशल सेफगार्ड्स जो हमारा बेनिफिशरी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। पैसे डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं, खातून के या मर्द जो भी है। ज़्यादातर हम ख़वातीन को, जैसा शाजिब साहब ने कहा, हम तरजीह देते हैं। और वो बैंक जाती है, अपना बायोमेट्रिक कराती है, पैसे बाहर निकालती है, उसके बाद मटेरियल ख़रीदती है और सारा प्रोसेस वो शुरू कर देती है कंस्ट्रक्शन का। हमारी इंजीनियरिंग टीम्स जो हैं वो वेरीफाई करती हैं, ऑनलाइन हमें जो है सर्टिफिकेशंस भेजती हैं और ऑनलाइन उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। हमारे इस प्रोजेक्ट में आपने बिग 4 का नाम सुना होगा, बिग 4 ऑडिट फर्म्स जो हैं, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG, PwC, ये सारे इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। इसके ऑडिट वो कर रहे हैं, वो ऑडिट करते हैं। अच्छा, तो कम से कम 5 ऑडिटर्स की टीम इस प्रोजेक्ट में मौजूद है जो 24 घंटे देखती है। उसके अलावा ये जो ऑडिट टीम्स हैं ये सिर्फ ऑडिट ही नहीं कर रही हैं, बल्कि ये फिजिकली भी जाती हैं और सैंपल करती हैं और जाके देखती हैं कि वाकई घर की सैंपल ठीक है, घर की कंस्ट्रक्शन ठीक है, किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा बेनिफिशरी है उसका इंटरेक्शन किसी से नहीं है। वो SPHF से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, क्योंकि उनका अकाउंट खोलकर हम उनके अकाउंट में पैसे देते हैं, इतना हमारा ताल्लुक है। एक उनका इंटरेक्शन बनता है बैंक में स्टाफ के साथ, जहाँ वो जाके पैसे लेते हैं। दूसरा इंटरेक्शन बनता है उनका SRSO या NGO जो भी है,
جب وہ سرٹیفائی کرنے جاتی ہے، جب اسے ملتی ہے، ادروائز وہ بینیفیشری کسی سے نہیں ملتا. اچھا تو اس پورے پروسیس میں کیونکہ ہیومن انٹرونشن نہیں ہے تو کرپشن کا چانس نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات. بندے ہٹا دو. آپ نے کہا کہ 3 لاکھ روپے میں ایک گھر بن رہا ہے ایک کمرے کا، تو اگر آپ کا ایسٹیمیٹ یہ ہے تو یہ جو 3 لاکھ روپے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ خود اپنا گھر بنا رہا ہے اور اس گھر میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ کیا دے رہے ہیں آپ اسے؟ جی تو دیکھیں اس بات سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ 2022 کی بارشوں کے بعد ہوا کیا تھا. 2022 کی بارشوں کے بعد 21 لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے اور وہ ساری پاپولیشن روڈ پر آ گئی. مطلب اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی تھی جس کو ہم نے شاید صحیح طرح سے کیپچر بھی نہیں کیا کہ 1.25 کروڑ لوگ روڈ پر تھے. اور سب سے پہلے جو ایکشن لینا تھا اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جس کا سب سے پہلے اعادہ کیا اور بار بار کہا کہ جی مجھے ان کے گھر بنا کے دینے، تو اس سے ہم نے پہلے ان کی گھر بنائے. اب ہم ان کی واش کی فیسلٹیز کو سارا بنانے جا رہے ہیں. ابھی واش پہ آتے ہیں. ڈیزائن آپ لوگوں کا اپرووڈ ہوگا کہ اس ڈیزائن کے مطابق اس اسپیسیفیکیشن کے مطابق گھر بنے، ڈیزائن پیرامیٹرز ہے. صحیح ہے. تو وہ جو متاثر ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے کیوں جا رہے ہیں؟ اسپیسیفیکیشن بھی موجود ہے تو وہ اس کا رول کیا ہے اس گھر کی تعمیر میں؟ وہ 3 قسطوں میں جا رہے ہیں، وہ 4 قسطوں میں جا رہے ہیں. بتائیں تو اس کا رول کیا ہے؟ ہاں اس کا رول یہ ہے کہ جب ہم اس کو پہلی قسط دیں تو اس نے پلنتھ کمپلیٹ کرنی ہے، اس نے بازار سے مٹیریل خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اور میسن ہائر کرنا. ہم نے 20,000 میسنس کو ٹرین کیا اسی پرپز کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میسنس کو وہ لیتے ہیں اور اپنا گھر خود بناتے ہیں. جب وہ 75,000 روپے خرچ کر کے پلنتھ بنا لیتے ہیں اور ہمارے انجینئرنگ جو NGOs کی ٹیم ہے وہ ہمیں سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ صحیح بنا ہے، تو ہم سیکنڈ قسط بھیج دیتے ہیں اس کو. مطلب 1.5 فٹ کا پلنٹ بنا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ. اچھا ہمارے پاس پہلی قسط جو ہے مثال کے طور پہ پچھلے دفعہ یہ بتا رہے تھے کہ اس نے نہیں بنایا، جا کے موٹر سائیکل خرید لی. ہاں یہ میں بھی ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ان کا آپ کا بھی اشارہ اس طرف ہی تھا. اس میں مجھے ان کا جواب یاد ہے لاسٹ ایئر کا. انہوں نے کہا کہ یہ شروع میں ہوا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے جہاں پہ خواتین انوالو تھیں انہوں نے جب گھر بنایا ان کی چھت بھی پڑ گئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو گھر کھو جا کہیں. ان کا گھر بن گیا، تو یہ پھٹ پھٹی جو چلا رہا ہے تو نے ہم سب کو 70,000 روپے لے کے کیا عقل مندی. جو سوشل پریشر بڑھتا ہے نا کہ یار وہ ان کا گھر بن گیا ہم کیوں رہ گئے، وہ آپ اب بتائیں کہ وہ چینج ہوا ایٹیٹیوڈ. شروع میں تھوڑا سا موبائل فون خرید لیا ہے، ان کا گھر بن گیا ہے. دیکھیں شروع میں بڑی ہمیں اس بات پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، تم ان کو دیں گے، یہ پیسے خرچ دیں گے. بالکل میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ میں تو اس کمیونٹی کے ساتھ 3 سال سے انگیج ہوں. اس پروجیکٹ سے جو ٹرسٹ ہے نا بٹوین پبلک اینڈ دیئر اسٹیٹ اٹ ہیز اسٹرینتھن ٹریمنڈسلی. اس کی وجہ کہ شروع میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ پہلی قسط آئے گی، سرکار اتنی ایفیشینٹ کہاں ہے کہ دوسری قسط بھیجے گی اور ٹائم پہ بھیج دے گی. بس یہی لیکن جب سیکنڈ قسط آئی، تھرڈ آئی، فورتھ آئی اور لوگوں کے گھر بننا شروع ہو گئے جیسے شاہد صاحب نے کہا، تو پیپل ور ایٹ ایز. اور آپ یقین کریں ہم جتنے گاؤں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری تیسری قسط آ گئی، چوتھی آ جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. بیکاز اٹ از بڑی بات ہے یہ اعتماد بحال کرنا سرکار کے کسی کام، بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بہت ہی انیوژل ہے کیونکہ سوری ٹو سے کہ ہماری چاہے یہ سندھ کی سرکار ہو یا ویسے بھی لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا سرکار جو بھی پروجیکٹ لے کے آتی ہے کیونکہ وہ نالائکیاں بہت ہیں نا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کریں، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی ہمیں لوگ کال کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فقیر بنا دیا. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سیفٹی نیٹ بہت ضروری ہے اور اس سے لوگوں کا جو ہے وہ عزت نفس بھی تھوڑا بحال رہتا ہے، جا کے بینک اکاؤنٹ سے خود نکالتے ہیں. اس والے پروجیکٹ میں یہ بتائیں کہ ڈیجیٹائزیشن اور یہ جو بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں اس کا کیا امپیکٹ، سوشل امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سوشل امپیکٹ اتنا بڑا ہے کہ 99% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، سب ان بینک. آپ یقین کریں دے ہیڈ سین بینکس بٹ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ کیا ہے اور یہ گارڈ جو کھڑا ہے یہ کیا کرتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے. اینڈ ناؤ دے آر سو کمفرٹیبل دی وومن کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے اچھا ایک دفعہ ون ٹائم تو تھا نہیں ہے، 4 دفعہ 5 دفعہ اس نے بینک میں جانا تھا، بار بار جانا تھا، پیسے نکالنے تھے. ناؤ دے آر ویری ویری مچ ایٹ ایز. وہ جاتے ہیں بینک میں، جاتی ہے اپنے آرام سے پیسے اٹھاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے گھریلو تعلقات بھی ٹھیک رہتے ہوں گے کہ چونکہ پیسہ ہی عورت کے ہاتھ میں ہے لہٰذا شوہر سیٹ رہتا ہوگا. ویسا عورت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ملکیت بھی ہم 9 لاکھ خواتین کو لینڈ ٹائٹل دے رہے ہیں، جو ابھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیلاب میں تو جنرلی لوگ جاتے ہیں، لیکن سیلاب سے کوئی 2 ہفتے پہلے بلاول بھٹو صاحب پورا 1 ہفتے لاڑکانہ میں جو ہے وہ لینڈ ٹائٹلس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا. شیخ صاحب مطلب یہ وہ بلائیں جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، فائنینشیل انکلوژن، لیکن کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. ہم واپس آئیں گے تو تھوڑا یہ بھی پوچھیں گے جس طرح وسط صاحب نے سوال کیا کہ اس کمرے میں سہولیات کیا کیا ہیں اور یہ واش کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے.
ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کی. سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ کے سربراہ خالد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ صرف ہم ایک کمرہ نہیں بنا رہے, بٹ اب اس میں اضافی سہولیات جو ہیں پانی کی, نکاسی آب کی, صفائی کی, اس طرف بھی جا رہے ہیں. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے کر رہے ہیں. جب یہ پروگرام شروع ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ باتھ رومس کریٹ کر دیں گے, لیکن وی ریئلائزڈ کہ وہاں اربن ایریاز کی طرح کوئی سیوریج سسٹم تو ہے نہیں. تو وی وینٹ فار دی ریکنسٹرکشن آف ہاؤسز ان دی اسٹارٹ. پہلے تو ہم نے یہ سارے گھر بنانا شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیجیٹل ریسیٹلمنٹ ڈیولپمنٹ پلان بنائے. ہم نے ڈرون سے سارے ایکسرسائزز کی, اور اس کے بعد وہاں جا کے سارا انالیسس کیا, اور اس کے بعد ہم نے ڈیجیٹل ریسیٹلمنٹ پلانس بنا لیے ہیں. ہم 1000 ولیجز کے بنا چکے ہیں, اور اب ہم ان کے ساتھ واش انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اس کے 4 کمپوننٹ ہیں. ہم واٹر سپلائی انشور کریں گے, سیوریج سسٹم بنائیں گے, ڈرینیج سسٹم بنائیں گے, اور چوتھا پیومنٹ یعنی کنیکٹیوٹی ود دی روڈس. کافی بڑا کام ہے یہ, کافی بڑا کام ہے. یہ تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کا کام ہے. یہ پروجیکٹ ہم نیکسٹ ایئر ختم کر دیں گے, کیونکہ ہم 13 لاکھ گھر تو کنسٹرکشن ڈال چکے ہیں. 5-6 لاکھ اور اگلے 3-5-6 مہینے میں شروع ہو جائیں گے, تو پھر نیکسٹ 8 or 10 منتھس میں ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں اوپن ڈیفیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے جی, اور اسی کی وجہ سے سٹنٹنگ اور ہمارے یہاں جو سارے پولیو اور یہ سارے مسئلے. تو پہلی دفعہ ہم کلوز ڈرین سسٹم بنا رہے ہیں سیوریج کا اور واٹر سپلائی کا, تاکہ کنٹیمنیشن سے ہم باہر آ جائیں اور یہ ہم سٹنٹنگ کو ایڈریس کر لیں. اس لیے پوری دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اور جیسے میں بریک میں بتا رہا تھا کہ اوپن ڈیفیکیشن اور سٹنٹنگ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, اوپن ڈیفیکیشن ہے تو وہاں سے جراثیم اڑتے ہیں, کھانے میں آتے ہیں وہ آپ کا اسٹمک ڈس آرڈر کرتے ہیں. جی, تو اچھا یہ پوری اسکیم ہے, اس میں آپ نے سینیٹیشن وغیرہ کا بتا دیا. اسکول اور ہیلتھ مرکز کا بھی کوئی پروویژن ہے؟ اسکول اور ہیلتھ کا, ہاں, ابھی ہم جہاں جس گاؤں کو ری ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہاں اگر کوئی اسکول ہے اور اس میں ایڈیشنل روم کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم اس کو شامل کر رہے ہیں. اسی طرح واٹر سپلائی تو اس میں انشور کر ہی رہے ہیں, جب پورے گاؤں کی کر رہے ہیں تو, اور اسی طرح باتھ روم. تو جہاں یہ ہمارے راستے میں آتا جا رہا ہے وہ تو ہوتا چلا جائے گا. لیکن ویسے بیسیکلی یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے کر ہی رہے ہیں, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی. اچھا, آپ کلائمیٹ چینج کانفرنس میں گئے آذربائیجان, جہاں پہ آپ نے شو کیس کیا. وہاں پہ سارے ملک آتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہسٹورک فلڈز آئے ہیں, اتنے لوگ وہاں پہ بے گھر ہیں. تو یہ ماڈل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سکسیزفل ہے تو ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ریپلیکیٹ ہوگا. دیکھیں, میں بتاؤں, یہ سارے ہمارے سسٹر پروونسز ہی ہیں, اور اس میں بلوچستان, KPK, پنجاب, ان تینوں کے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, کئی دفعہ آئے ہیں, اور یہ سارا ماڈل سمجھ کے ابھی بلکہ میرا خیال یہ کہ لاسٹ ویک بھی انہوں نے فون کیا تھا جب یہ فلڈ تھا کہ ہمیں بتائیں یہ ماڈل کیا ہے تاکہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لوز میں کمپیٹ کرنے میں تو عمر گزر گئی ہے ہماری. لیٹس کمپیٹ ان دی ہائیز. سارے صوبے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں اچھائی کے لیے, بہتری کے. یہ نہیں کہ اگر آپ لاسٹ ہیں تو چلو میں سیکنڈ, لاسٹ 2 میں جیت گیا, یا اگر مجھ سے نہیں ہو رہا تو اللہ کرے آپ سے بھی نہ ہو. یہ زیادہ کامن ہے ہمارے, میری سوچ ایسی رہتی ہے کہ ہمیں اگر ہم نے 21 لاکھ گھر بنائے اور ضرورت ہے کسی اور صوبے میں 30 لاکھ گھر بنانے کی تو ٹھیک ہے. اگر انہوں نے 1500 کلومیٹر کے پروجیکٹ ابھی تک ڈسکشن سٹیج پر ہے شیخ صاحب, یا ابھی کوئی آگے بھی کام نکلا ہے؟ میرا خیال یہ کہ پروونسز, ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے KPK میں بڑی تباہی آئی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں ریپلیکیٹ ہوں گی. ہاں, اور obviously تھوڑا سا اور ہر جگہ جیوگرافی کے حساب سے چینج اپ کرنا ہوگا, لیکن وہ تو مائنر چینجز ہوتی ہیں. واش بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ہوگا. میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ سندھ میں اب جو پرائیویٹ سیکٹر اپنے گھر بنا رہے ہیں نا, جو انڈیویجولز جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے, وہ بھی ہماری گائیڈ لائنس کے مطابق بنا رہے ہیں. اچھا, ہاں, میں 2 سوال ہیں یہاں پہ. ایک تو وہی ٹپیکل ہمارا سوال ہوتا ہے کہ یار دیکھیں, یہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے, آپ کتنا شیور ہے کہ فنڈنگ آتی رہے گی, کیونکہ فنڈنگ پہ ہی چل رہا ہے نا. یہ سافٹ لون ہے نا, یہ سافٹ لون ہے, یہ جو آپ کو 1 to 2% پر ہوتا ہے, 40 سال کا ری پیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں, میں اس لیے شیور ہوں کہ جب ہم نے 21 لاکھ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا تو میرے پاس صرف $500 ملین تھے ورلڈ بینک کے. آج ورلڈ بینک کے $950 ملین ہمارے پاس ہیں. ایشین بینک نے جوائن کیا بعد میں $400 ملین کے ساتھ, پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے جوائن کیا, وہ لے کر آیا پیسے, پھر یورپین یونین لے کر آیا پیسے, پھر یونیٹوں نے ہمیں گرانٹس دی. میرے پاس $7 ملین
डॉलर तो ग्रांट्स के हैं जो और अगर कुछ ना हो रहा होता तो वो ना आते, तो नहीं आते। वो देख रहे हैं ना कि हम हिस्सा डाल दें यार, ये अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अब वाश में वो सारे तैयार हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अगर एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन हो रही हो तो वो भी सुरखरू होते हैं, गवर्नमेंट भी सुरखरू होती है, लोगों का भी बेनिफिट होता है। एनजीओज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और मतलब ये चॉइस क्यों थी, क्योंकि उनके ग्राउंड पर प्रेजेंस है क्या? एक तो ये हमने नेपाल में देखा था कि एनजीओज के साथ उन्होंने काम किया था, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ला आया था उसमें भी एनजीओज ने काम किया था। आपके पास 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए काम करें, जो तरीका वो ज़्यादातर बिजी होते हैं, फिर उनकी इतनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं होती एक प्रोफेशनली, मतलब जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ उनके पास नहीं होता। दूसरा था कि आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें। तीसरा ये है कि आप एनजीओज को करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा एनजीओज भी अच्छी और बुरी सब तरह की होती है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो टॉप ऑफ द लाइन एनजीओज है सिर्फ उनके साथ ही काम करें। जैसे सरसों है, हैंड्स है, इन लोगों की रेपुटेशन है, तो ये इनकी रेपुटेशन ठीक है और मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। नीचे छोटा मोटी अगर जब कभी भी कोई शिकायत होती है तो हम बैंक मैनेजर्स को भी सस्पेंड करवाते हैं। अच्छा, हम ऐसा हुआ है? बहुत हुआ। बैंक लेवल पे कितने हुए? मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 8-10 बैंक मैनेजर्स रिमूव करवाए। उन्होंने पैसे आगे पीछे किए थे? कुछ शिकायत मिली तो हमने कहा हम वो जो है ना सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, तो जब भी शिकायत आती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई सीजर के साथ फिर भी बुरा हुआ फिर भी बुरा हुआ। लेकिन ये कि अगर आप शुरू में ये तय कर लेना कि आपने इसमें कोई आवाज़ नहीं उठने देनी है और हर शिकायत को आपने एड्रेस करना है, तो फिर शिकायत आना बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वैसे सीजर पर मुझे काफी तरस आता है, इतनी बड़ी हस्ती और घूम फिर के सिर्फ सलाद का ही नाम। अच्छा, ये जो अभी स्पेल आया है बारिशों का, इससे आपके जो ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई डैमेज वगैरह? कतई कोई नहीं, बिल्कुल। ये बड़े पक्के और ये जो नए मुतासरीन भी पैदा हो गए होंगे ना अब तक? अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है, जब ये यहाँ से गुजरेगा तो देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सिंध में ऐसी कोई रिपोर्ट। पंजाब में ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त? पंजाब के नंबर्स तो इतने ज़्यादा नहीं मैं देख रहा, क्योंकि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सिंध में मतलब 21 लाख घर डैमेज हुए। नहीं वो तो हाँ, तो इस तरह का मैं बड़ा नंबर नहीं एक्सपेक्ट करता पंजाब में, लेकिन वट एवर इज़ द लॉस, उधर कोई कुछ ना कुछ। मेरा ख्याल है कि जैसे आप बात कर रहे थे कोऑप की, वी शुड स्टार्ट टू पे फॉर द इन्वायरमेंट। हम जब तक इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें ट्री प्लांटेशन की तरफ और फॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए। हम इन्वायरमेंट की छोटी कॉस्ट अगर आज पे कर देंगे तो कल हैवी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगी। बिल्कुल। खालिद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किया, और अगले साल फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे मजीद प्रोग्रेस क्या हो रही है। बट बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। 2027 तक है, 28 तक है, कब तक है डेडलाइन? ये क्योंकि 5-6 इसमें डोनर्स हैं, कुछ 27 को ख़त्म हो रहे हैं, कुछ 28 को। नहीं, आपकी अपनी डेडलाइन 21 लाख हम घरों तो की क्या है? 27 से पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है। अभी खालिद शेख साहब ने एक बात की, उन्होंने तो एक दूसरे पैरा में की कि कोई आवाज़ ना उठने पाए। तो हमारा जो अगला मौजू है ब्रेक के बाद वो ये है कि बयानी को काबू करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या करती है, हम इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इस्लामाबाद से ये ख़बर आई कि 27 यूट्यूब चैनल जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उनमें से बेशतर जो हैं वो पीटीआई के लोगों के भी थे, कुछ सहाफ़ियों के भी थे जो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। उसको चैलेंज किया गया और उस वक्त अदालत ने उस पर समझें कि स्टे ऑर्डर दे दिया था। आज उसका फ़ैसला आ गया, अदालत ने कहा है कि जी कि ये पाबंदी उठा ली जाए, क्योंकि आप इस तरह नहीं कर सकते कि बग़ैर फ़रीक़ैन को सुने हुए आप जब चाहें कोई भी चैनल बंद कर दें, चाहे वो यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। तो हमारे कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा दिन है इज़हार आज़ादी के लिए। मैं भी यही कहने वाला था कि यार थोड़ा सा रिलैक्स करो। देखिए कोई ये बहुत बड़ी आज़ादी है राय या आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी वीलॉग्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ महज एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है। सर जितने भी चैनल बहाल हुए हैं वो सब आपके दोस्त हैं, जैसे मतीउल्लाह जान हैं, असद अली तूर हैं, वजाहत खान हैं, अहमद नूरानी हैं, इमरान रियाज हैं, औरिया मकबूल जान हैं, साबिर शाकिर हैं, सब ज़रार के दोस्त हैं, मोईद पीरज़ादा हैं, सब ज़रार के दोस्त। कुछ तो आपके दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ हमारे भी दोस्त हैं यार। लेकिन देखो जज साहब ने जो ऑब्जेक्शन लगाई है वो जायज़ है। हाँ जायज़, ठीक है, जायज़ है। मैं तुम्हें फांसी दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बात ही नहीं सुनी, पहले तुम्हारी बात सुन लूंगा फिर मैं तुम्हें फांसी दूंगा। हाँ, बगैर बात सुने बगैर बात सुनने के बाद भी यही फैसला दे सकते हैं। बाद भी वो क्या है वो हाँ कि तुसी छेती अपना बयान मुकम्मल करो, मैं सजा भी सुना। वही तो रिलैक्स करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा बैन होंगे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है उसमें कभी कभी
آپ کو لگتا ہے کہ چوہے نے بلی کو مات دے دی جی، لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے because ویسے بلی پھر پلٹ کے آتی ہے. دیکھو یہ ٹام اینڈ جیری کا کارٹون نہیں ہے، یہ نیشنل جیوگرافک ہے. اس میں بلی سینٹ جیتی. کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اطلاعات نے بھی دم پکڑا ہے. ہاں تھوڑا بہت. وہ اس نے کہا ہے کہ پیکا قوانین کے تحت صوبائی سطح پہ جو کیسز درج ہوئے ان میں سے 372 غیر قانونی ہیں، انہیں فوری طور پہ واپس لیا جائے. اور چیئرمین جو ہیں اس کمیٹی کے علی ظفر، انہوں نے کہا کہ ہر کیس میں اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کی ٹھوس تشریح کیا ہے تاکہ میڈیا کی سینسرشپ اور قومی سلامتی کو ہم الگ الگ زاویے سے دیکھ سکیں. اسی ابہام اور کنفیوژن کا فائدہ جو ہے وہ ادارے اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو حکومت پہ یوزول تنقید ہے وہ بھی جرم قرار پاتی ہے. اچھا، اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن، ایک منٹ، اس میں ایک انہوں نے مزیدار اگزامپل دی آج کل کے حوالے سے. جی بتائیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بولے کہ جی کہ سیلاب آ گیا ہے، میرے پاس امداد نہیں پہنچی، حکومت نااہل ہے، تو یار یہ کیا اس کو بھی آپ اس میں ڈال دیں گے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز وہی ہے نا یار. دیکھو یہ اتنی ایک وائڈ نیٹ ہے نا کہ اس میں سب کچھ مطلب ویل مچھلی تو گولڈ فش سے لے کے سب کو پکڑا. اچھا، کمیٹی نے ایک پیکا کیس بھی رجسٹر کرنے کا حکم دیا ہے. سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے وقار مہدی، انہوں نے کہا کہ سرکاری ٹی وی کا ایک اینکر ہے، اس نے سندھ کے شہریوں کے خلاف نفرت انگیز ولاگ جو ہے، یہ رضی دادا کی بات ہے. ہاں رضی دادا. تو کمیٹی نے حکم دیا کہ اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت FIR درج کی جائے. پرویز رشید ہیں، انہوں نے بھی کمیٹی کو بتایا کہ میں نے سینٹ میں ایک تقریر کی تو مجھے جو ہے فون پہ دھمکیاں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہوئے. میں نے کہا کہ یار رپورٹ تو وہ کوئی میری بھی سنی نہیں ہوئی. مطلب سینیٹر لیول پہ یہ حالات چل رہے ہیں. دیکھیں ایک انٹرسٹنگ یہ بات ہے نا کہ اگر ہم نمبرز پر آئیں اب تھوڑا سا، تو بیرسٹر علی ظفر جو چیئرمین ہیں کمیٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ 372 جو کیسز جو رجسٹر ہوئے ہیں صوبائی اتھارٹی سے پیکا کے تحت، وہ انلیگل ہیں، ان کو ودرا کیا جائے. اچھا، پچھلے پورے سال میں کتنے کیسز کل اگر ہم دیکھیں رجسٹر ہوئے ہیں؟ 1200 سے اوپر ہے. 1214، جس میں سے 611 فائنینشیل فراڈ، آن لائن فائنینشیل فراڈ، 320 سائبر ہراسمنٹ، اب اس میں ظاہر ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہوگی، 174 ریلیجس ہیٹ اسپیچ، 55 ڈیفیمیشن، 19 یہ غیر قانونی سمز اینڈ اور 7 میں ان میں سے کیسز تھے چائلڈ پورنوگرافی کے، اور 10 صحافیوں کے خلاف ہے. 10 اور 10 صحافیوں کے خلاف ہے، مطلب کہ 10% سے بھی اب یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ ہم نے ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے. ابھی جیسے صحافی تھے فرحان ملک، ان کو فائنینشیل فراڈ میں اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. تو 610 کر دیں آپ. 610 کر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کوئی بھی لے آئیں گے بہانہ اور آپ کو پکڑ لیں گے. اور یہ جو ابیوز ہے یہ بڑا اچھا ہے، مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ سینیٹر علی ظفر نے یہ چیئر کی اور بڑا ہمت سے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ جب ان کی پارٹی اقتدار میں تھی تو انہوں نے بھی چن کے یہ کیسز اس وقت ہوئے تھے، بلکہ پیکا کو وہ مزید سخت بنانا چاہتے تھے تھرو این آرڈیننس. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. تو سارے ہمارے ماشاءاللہ سے جو یہ عوامی نمائندے ہیں کسی نہ کسی وقت. اچھا، اور حکومت دیکھیں ہمیشہ اٹ از اے کوسچن آف ڈگری. میری نظر میں نا اب تو میں اس بات پر آ گیا ہوں کہ دیکھو کرتے کوئی سب ہیں، کچھ تھوڑا کم کرتے ہیں، کچھ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں. آج کل جو تھوڑا بہت لگ رہا ہے نا کہ وہ جیسے واٹس ایپ میسج کو آپ ٹائمز 2 پر نہیں پڑھتے، تیزی سے چیزیں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. اچھا، اور حکومت بھی غافل نہیں ہے اپنے فرائض سے، اس لیے کہ آج جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے ایک 20 رکنی کمیٹی قائم کی ہے متبادل بیانیے کی تشکیل کے لیے. اچھا، اس میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ متبادل بیانیاں دینا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن 20 میں سے 100% سرکاری اداروں کے اور حساس اداروں کے نمائندے ہیں اور اس کے سربراہ خود وزیر اطلاعات ہوں گے. تو یہ کمیٹی، اچھا باہر سے کوئی بندہ نہیں ہے، تو یہ متبادل وہی بتائیں گے نا آپ نے کیا سوچنا ہے. اور یہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا اس میں. یہ ہے بیسکلی پیغام پاکستان کو آپ نے تھوڑا سا ڈسٹ آف کر کے ایک نئی کمیٹی کی شکل میں پیغام پاکستان. یار آپ کو یاد ہوگا نا وہ جو اینٹائی ایکسٹریمزم نیریٹو آپ نے بنانا تھا، یہ وہ ہے. یہ تھاٹ پولیس کم ہے، یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کاغذی کارروائی زیادہ ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بیانیہ، لیکن وہ والا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. I mean I will have to mention this. یہ وہ اینٹی ایکسٹریمسٹ بیانیہ ہے. اس میں سے رزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک تو مطلب ظاہر ہے کہ کافی سینڈوچز کھائے جائیں گے، چائے پیے جائے گی، کمیٹی کی میٹنگز ہوں گی، 1-2 ٹی وی اسپاٹس آپ دیکھیں گے، کچھ آپ اخبار میں ایڈز دیکھیں گے، اور پھر ان کا ایک وہ نیوز لیٹر چھپے گا کہ جی ہم نے دیکھے اتنے اشتہار
چھاپے ہیں ہم نے اتنے ٹی وی اسلاٹس تاکہ سماجی اعتدال پسند بنے. بیسک یار مجھے تو یاد آ رہا ہے جنرل مشرف کا ٹائم جب انہوں نے آ کے دھڑلے سے اسپیچ کی تھی کہ انتہا پسندی اور یہ سب جو ہے یہ دہشت گردی ہے, ہم سب اس کو ختم کریں گے, کہ کیا ٹائم ہو گیا اس کو, لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ وہی چیز پیکیج ہے جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے. نہیں کہنے کا مقصد چلے ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. گورنمنٹ جب ایک بیانیہ دیتی ہے, لوگوں کو ایک راہ پہ لگا دیتی ہے, پھر کہتی ہے کہ یہ نہیں, یہ والا بیانیہ اپنانا ہے, تو لوگ اتنا تیزی سے سوئچ کرتے ہیں یا نہیں. یہ بھی اب یہ کمیٹی جو بھی بیانیہ بنائے گی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو خود ہی پڑے گی. پہلے خود ہی پڑے گی. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے ماس سرویلنس کی, شہریوں کی غیر قانونی جاسوسی. اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے, تھوڑا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. اور یقیناً آپ کو کسی نے ایک واٹس ایپ میسج فارورڈ کیا ہوگا کہ 2 ٹک کا مطلب ہے کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. اگر اس کے ساتھ ایک سب ٹک ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے آپ کے پیغام کا نوٹس لے لیا ہے, اور اس کے ساتھ اگر ایک لال ٹک ہے اس کا مطلب ہے ان قریب ویگو ڈالا آپ کے گھر پہنچ رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, لیکن کافی ماہ سے کافی سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یار سرویلنس تو ہو رہی ہے پاکستان میں, ڈیجیٹل موبائل فون سرویلنس. اور ابھی حال میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, کم از کم ایمنسٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ 2 سسٹم یہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک ہے WMS یعنی ویب مانیٹرنگ سسٹم. اس کا آغاز کیا تھا ایک سینڈوائن کینیڈین کمپنی ہے, اس پر ہم نے کئی بار بات کی ہے, ان کی ٹیکنالوجی لے کر پھر وہ اس سے تھوڑے برطرف ہو گئے, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے تھوڑا سا ایک جگسا پزل بنایا ہے ٹیکنالوجیز کا. کچھ چینی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر, کچھ فرینچ ٹیکنالوجی ہے, اور کچھ US ٹیکنالوجی ہے, اور اس سب کو ملا کر WMS جس کو ہم پیار سے فائر وال کہتے ہیں پاکستان میں, یہ بنا ہے. لیکن یہ جو رپورٹ ہے اس کا فوکس ہے ایک اور سسٹم پر جس کو کہا جا رہا ہے لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم یعنی LIMS. LIMS کے تحت آپ کیا کر سکتے ہیں کہ میرے پاس آپ کا موبائل نمبر ہے, اور میں نے کہا کہ یار ایجنسیز نے کہا یا کسی نے بھی کہا کہ یار اس کی مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے, وہ آپ نے ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹیکسٹ ہیں, SMS, ای میلز, کالز, انٹرنیٹ ایکسیس, وہ میں سب دیکھ سکتا ہوں. اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ آپ کی جو انکرپٹڈ چیٹ ایپس ہیں جیسے کہ واٹس ایپ ہو گیا, جیسے کہ سگنل ہو گیا, میں خیال کچھ حد تک شاید ٹیلی گرام بھی, وہ انکرپٹڈ ہیں, وہ پڑھے نہیں جا سکتے. لیکن ہاں یہ پتہ لگے گا کہ یار وسعت نے واٹس ایپ پر زرار کو کال کی تھی اس وقت پہ, یا یہ شاہزیب کو کال کی تھی, اور پھر جب آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی تو آپ پہ ان کے اوپر بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یار رات کے 2 اندازہ ہے کہ 40 لاکھ سے زائد پاکستان, 40 لاکھ میکسیمم ہے اس کی رینج جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. ایٹ ون ٹائم آپ 40 لاکھ لوگوں کو اس میں سرویل کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو LIMS کی جو پہلا جو ذکر ہوا تھا وہ پچھلے سال ہوا تھا 2024 میں, جب ایک لائر کے ٹیلکو کے ایک لائر کو یہ ایک ایلیگل سرویلنس اور بگنگ کا کیس چل رہا تھا بابر ستار صاحب کے سامنے, جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے. وہاں پر ٹیلکو کے ایک لائر نے کہا تھا کہ جی ہمیں وی آر ریکوائرڈ, تمام ٹیلکوز آر ریکوائرڈ کہ ہم اتھارٹیز کو ایکسیس دیں کالز اور موبائل ڈیٹا کے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ کسی قانون کے تحت شاید نہیں ہے, یہ ایک ٹیسٹ یا آفیشیل ان آفیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ جو 2024 میں بابر ستار صاحب نے جیسے بابر ستار صاحب نے جو اس پہ جو فیصلہ دیا تھا, یہ اس فیصلے کا حصہ ہے. LIMS کا نام ہم نے پہلی بار وہاں سنا تھا. اچھا اب جہاں تک آپ بات کریں اوور آل سرویلنس کی, ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے پاس پیگاسس ہے, ٹاپ آف دا لائن, یہ ہمیں اس سے پتہ ہے جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ سرویلنس ہے. میٹا واٹس ایپ کا ڈیٹا اسرائیل کو پرووائڈ کرتا ہے, یہ سب ہم جانتے ہیں. سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ آپ اس کا کر کیا رہے ہیں, رائٹ, بیکاز جو پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحافیوں, سیاستدانوں اور اس طرح کے یار اس بندے نے ٹویٹ کی مجھے اچھا نہیں لگا اس کی سرویلنس کریں, یا جو واقعی ہی ریاست کے سامنے خطرہ ہے کہ یہ خطرہ ہے ان کی, یا تو پھر ان کی جو سسٹمز ہیں وہ اتنے انکرپٹڈ ہیں کہ شاید آپ ان کو مانیٹر نہیں کر سکتے. تو اگر کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے تو اس طرف ہے. کبھی کبھی اس کا بھی جواب آنا چاہیے. اچھا میں جاتے جاتے بتا دوں کہ 2016 میں پیکا کے نفاذ کے بعد سے پی ٹی اے نے 16 لاکھ سے زائد ویب ایڈریسز جو ہیں بلاک کیے ہیں, اور انٹرنیٹ ان 10 سالوں میں 77 ٹائم بند ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کل کالنگ ڈے ہے جی, کل کا آپ کو بتا دیں 11 بجے کے درمیان, 11 سے 12 نہیں, 10 سے 11 کے درمیان. تو آپ اسی ٹائم پہ کال کیجیے گا, آپ کی ہم کالز لیں گے, آپ سے گپ شپ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.